تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ان سے بچنا چاہیے. تیسری بات، قربانی کا وقت، قربانی کا دن. قربانی کس دن ہونی چاہیے اور قربانی کس وقت ہونی چاہیے. فرمایا کہ قربانی کے 3 دن ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. قربانی کرو، اللہ کے نام لو ان چیزوں پر جو تمہیں جانوروں میں سے رزق دیا گیا، فی ایام معلومات، معلوم دنوں کے اندر. کس کے اندر؟ معلوم دنوں کے اندر. اب بندے کے ذہن میں سوال آئے گا بھئی وہ معلوم دن کون سے ہیں؟ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ 12 مہینوں میں سے ذو الحجہ کا مہینہ ہے. ذو الحجہ کے مہینوں میں سے پہلے 10 دنوں میں پہلے 2 عشرے جو ہیں ان کے اندر قربانی کے ایام ہیں. پھر صحابہ کرام کی طرف جائیں تو وہ بتاتے ہیں کہ قربانی کے ایام کون سے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ المعلومات یوم النحر وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ. معلومات جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ معلوم دنوں کے اندر قربانی کرو، تو وہ معلوم دن کون سے ہیں؟ فرمایا وہ 3 دن ہیں. یوم النحر 10 ذو الحج کا دن، قربانی کا دن 10 ذو الحج کا دن. وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ، اور اس کے بعد 2 دن. اس کے بعد 2 دن، 10 ذو الحج کا دن، اس دن قربانی کر سکتے ہیں. اس کے بعد 11 ذو الحج کو کر سکتے ہیں، 12 ذو الحج کو کر سکتے ہیں. اس کے بعد کوئی قربانی نہیں ہوگی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. تو اس لیے میرے بھائی یہ قربانی کے دن ہیں. ان دنوں کے اندر انسان قربانی کرے گا تو قربانی قابل قبول ہوگی. اس کے علاوہ قربانی کرے گا تو وہ جانور حلال ذبح کر کے کھایا تو جا سکتا ہے، لیکن وہ قربانی میں شمار نہیں کیا جا سکتا. قربانی کا جانور صرف ان 3 دنوں میں. اب 3 دن کیوں رکھے ہیں؟ اس کی حکمت بھی سمجھیں. پہلے دن ہو سکتا ہے آپ کا جانور ذبح کرنے سے پہلے مر گیا، آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ دوسرا جانور ڈھونڈیں، یا کسی وجہ سے آپ قربانی ذبح کرنے سے قاصر ہو گئے، قربانی ذبح نہیں کر سکتے، بیمار ہو گئے، کوئی حادثہ لاحق ہو گیا، جانور ذبح نہیں ہو سکا، تو اللہ نے 3 دن مزید دیے، یعنی 2 دن اور مزید دیے کہ ابھی کریں، نہیں ہو سکتا کل کریں، کل نہیں ہو سکتا پرسوں کر لیں. تو ان 3 دنوں کے اندر اندر اپنی قربانی کریں. وقت کون سا ہونا چاہیے قربانی کا؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، رات تک آپ قربانی کر سکتے ہیں. جس ٹائم چاہیں قربانی کر سکتے ہیں، لیکن بہترین، عمدہ اور افضل وقت اس کا روشنی کے وقت ہے. آپ صبح کے ٹائم کریں، دوپہر کے ٹائم کریں، لیکن مغرب سے پہلے پہلے ذبح کریں تاکہ اس کے جانور کے حلال کرنے میں، اس کی رگوں کے کاٹنے میں آپ کو کسی قسم کی دشواری اور شکوک پیدا نہ ہو. کہیں اندھیرے میں آپ جانور غلط ذبح کر بیٹھے، اس کی رگیں نہ کٹی ہوں، وہ جانور حلال طریقے پہ ذبح ہی نہیں ہوا اندھیرے کے اندر، تو آپ نے جانور کو حرام کر دی، قربانی بھی نہیں ہوئی. تو افضل اور بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ صبح کے ٹائم قربانی کے جانور کو ذبح کرو. اور میں نے ایک بات پیچھے کہہ بھی دی تھی پچھلے جمعے، یہاں بھی 2 باتیں ایڈ کر کے یہ بات بھی آپ کو سمجھا دوں. پہلی بات یہ کہ قربانی کا جو وقت ہے ذبح کرنے کا، شہر والوں کے لیے اور دیہات والوں کے لیے فرق ہے. کہ شہر والے لوگ قربانی کا جانور کب ذبح کریں اور دیہات والے کب ذبح کریں. دیہات سے مراد وہ لوگ جہاں عید گاہ نہ ہو، عید کی نماز، جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو، دور دور تک وہ نماز ادا نہ کرنے پر اگر قدرت رکھتے ہوں، ادا نہ کر سکتے ہوں، اور قدرت ان کو نہ ہو قربانی کی، عید کی نماز کی، جمعے کی ادائیگی کی، تو وہ علاقہ جات دیہات میں شمار ہوتے ہیں. اور جہاں پہ عید کی نماز، جمعے کی نماز اور شہر کی ساری سہولیات میسر ہوں تو وہ دیہات نہیں ہے، وہ شہر شمار ہوگا. تو ان دونوں کا وقت کیا ہے؟
شاید دیہات والوں کے لیے فجر کی صبح صادق شروع ہونے سے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر آپ شام تک جس ٹائم چاہیں ذبح کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے صبح کی نماز پڑھی، نماز کے بعد اپنا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ دیہات والوں کے لیے حکم ہے، اور شہر والوں کے لیے عید کی نماز کے بعد، دیہات والوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد، اور شہر والوں کے لیے عید کی نماز کے بعد۔ اور افضل حکم دیہات والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ سورج طلوع ہونے کے بعد قربانی کے جانور کو ذبح کریں تاکہ وہ شہر والوں کے ساتھ شریک ہو سکے۔ عام طور پہ سورج نکلنے کے بعد ہی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو وہ بھی اس وقت کا انتظار کریں کہ جس وقت شہر کے لوگ نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ دیہات والے لوگ بھی سورج نکلنے کا انتظار کر کے جانور کو ذبح کریں۔ اور یہ بات میں نے جو دوسری بات بتانے لگا پچھلے جمعے میں بتائی کہ قربانی کا جانور عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کے بعد ہی جانور ذبح کیا جائے گا۔ اگر عیدگاہ میں نماز پڑھنے پر قدرت رکھنے کے باوجود کوئی شخص جانور کو پہلے ذبح کرتا ہے تو وہ قربانی نہیں ہوگی، گویا کہ اس نے صرف حلال گوشت کو جمع کرنے کے لیے جانور کو ذبح کیا ہے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں نماز بعد میں پڑھتے ہیں، قربانی پہلے کرتے ہیں، وہ قربانی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کا اللہ کا حکم، دین کا حکم یہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ جانور کو ذبح کر کے عیدگاہوں کی طرف آتے ہیں انہیں چاہیے کہ عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کا جانور دوبارہ ذبح کرے۔ وہ جانور ان کا ذبح نہیں ہوا، گویا کہ انہوں نے گوشت جمع کیا اپنے گھر کے اندر۔ اب کچھ لوگ کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ باتیں تھی قربانی کے ایام، قربانی کے وقت کے متعلق جو میں نے بتا دی کہ شہر کے حوالے سے یہ حالات ہوتے ہیں اور دیہات والوں کے لیے یہ حکم ہے۔ یہ تیسری بات تھی۔ چوتھی اور آخری بات